نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فرضیت کی تکمیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو تعلیموں سے فرمائی ہے۔ جب تک کوئی ان دو تعلیموں کے حصول میں کوشش نہیں کرتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کے 4 پہیے ہوں اور بیچ میں 2 پہیے جو ہیں وہ نکارہ ہو جائیں۔ اب جو باقی 2 پہیے بچے ہیں وہ کتنے بھی سبق رفتاری سے کیوں نہ چلنے والے ہوں، لیکن 2 پہیوں کے بغیر ان کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے فرضیت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ اس کا حصول جو ہے وہ تعلیم سے ہے۔ تعلیم کے بغیر فرضیت کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے فرائض کا جاننا، واجبات کا جاننا، نماز میں تلاوت وغیرہ کا جاننا، یہ سارا کچھ جو ہے اس کے حصول کے بغیر نماز کا قیام ممکن نہیں ہے۔ جو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کا قیام کرنا، نماز کے قیام میں، روزے، حج، زکوٰۃ کے قیام میں قیام کا جاننا بھی ضروری ہے کہ قیام کیا ہے۔ ایک قیام تو سیدھا سادہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا، یہ قیام وہ قیام تو نہیں جو فرمایا اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرنا۔ یہ قیام علیحدہ ہے، وہ قیام علیحدہ ہے۔ اس قیام کے بغیر جو اقیموا الصلاۃ ہے اس کے بغیر نماز کا قیام ہی نہیں ہو سکتا، اور جس کے بغیر نماز کا قیام ہی نہیں ہو سکتا وہ بندہ جانے ہی نہ، ایسے جیسے اللہ کی چاہت جانے ہی نہ، چاہت پہ عمل کیسے کرے گا؟ یہ تو ہے نا چاہت کا جاننا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے۔ جب یہ جان لے کہ نماز پڑھنا اللہ کی چاہت ہے تو اب چاہت کی تعلیم لینا بھی تو ضروری ہے نا۔ چاہت کوئی جان لے کہ نماز پڑھنا اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ پروردگار کی چاہت ہے کہ کوئی میری عبادت کرے، عبادت کی تعلیم ہی نہ حاصل کرے، نماز کی تعلیم ہی نہ حاصل کرے، روزے کی تعلیم ہی حاصل نہ کرے، یہ چاہت کون سی اس نے جانی ہے؟
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تعلیم میں ہے، تزکیے میں نہیں ہے۔ اور جب کوئی اسے تزکیے میں جانتا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو وہ تعلیم میں نہیں ہوتی، تزکیے میں ہوتی ہے، تو تعلیم پھر نہ ادا کرے نماز میں۔ ہم بھی دیکھیں گے کیسے ہو جائے گی، نہیں ہوتی۔ تعلیم کی جگہ پر تعلیم ادا کرنا پڑتی ہے، اور تزکیے کی جگہ پر تزکیہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرض ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے اتباع کا حکم دیتا ہے کہ اسے ہر دو کا پتہ ہو جائے۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو، اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو کہا جاتا ہے نماز ادا کرو، اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اور آج کل کے حالات میں یہ مت الٹی ہو گئی ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ جو ہوا ہے نا، تمہیں جن ہو گیا ہے، تمہیں بلا آ گئی ہے، تمہیں چڑیل پڑ گئی ہے، تمہارے گھر میں یہ بے برکتی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، یہ صرف ایک وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے سنت کو ترک کر دیا۔ سنت کیا ہے؟ سنت تعلیم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، عبادت۔ سنت ہمیں عبادت کا حکم نہیں دیتی، سنت ہماری تعلیم کرتی ہے، اور تعلیم سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور اللہ پروردگار کی عبادت کا علم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو عبادت کا علم نہ ہو، وہ عبادت کرتا رہے، اور کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال کا علم نہ ہو، وہ اللہ کو مانتا رہے، یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے جو اس نے اپنا لی ہے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو، عبادت اور چیز ہے، عبادت کا علم اور چیز ہے۔ اللہ پروردگار کی ذات اور چیز ہے، اور اللہ پروردگار کی ذات کا علم اور چیز ہے۔ مجھے بتائیے، آپ کے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے آپ میٹرک ہو گئے؟ وہ کہ وہی پنڈو ہیں، میٹرک ہو گئے ہو؟ میں نے کہا چپ اس لیے وہ ہو گیا کہ نماز پڑھنے سے میٹرک نہیں بندہ ہو جاتا۔ جب دنیا کا ایک علم نہیں آتا تو یہ ظاہری عمل جو ہے نماز، اس کے کرنے سے کبھی علم ہو جاتا ہے؟ یہ تو تعلیم نماز کی کوئی لے گا، روزے کی لے گا، حج کی لے گا، تب اسے علم ہوگا، اور وہ علم کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ جب کوئی نماز ادا کرتا ہے تو یہ تعلیم میں ادا ہوتی ہے۔ اتحیات بھی پڑھنا پڑتا ہے، الحمد شریف بھی پڑھنا پڑتا ہے، دعائے قنوت بھی پڑھنی پڑتی ہے، فرض واجب بھی جاننا پڑتے ہیں۔ یہ سارا کس میں عبادت ہوتی ہے؟ تعلیم میں ہوتی ہے۔ اور جب کوئی تعلیم میں نماز پڑھتا ہے تو یہ ہے وہ جس نے
اس حکم کو مانا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایک وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور ایک وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ فرماتا ہے۔ جب کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے تو تلاوت سے، نماز میں داخل ہوتا ہے تو تعلیم سے، فرض واجبات سے، جو جو سکھایا جاتا ہے وہ سیکھنے کے بعد ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمام عبادات جو ہیں ان میں یہ تعلیم ہے ایک، اور ایک اس میں تزکیہ ہے۔ تعلیم کو کوئی تزکیہ بنا دیتا ہے، اور تزکیے کو کوئی تعلیم جانتا ہے۔ اسے نہیں اس بات کا پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم کا ذکر بھی علیحدہ فرمایا ہے، تزکیے کا بھی علیحدہ فرمایا ہے، اور تزکیے پر اتنا زور دیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ کہنے کے بعد تعلیم کے ساتھ پھر آخر میں بھی وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا ہے کہ وہ تزکیہ فرماتے ہیں۔ اس کی مثال میں آج عرض کرتا ہوں۔ جب پہلے کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے تو یہ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز، دو نماز، تین نماز، چار نماز، پانچ نماز۔ نماز تعلیم میں پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو وَذْكُرُ اللَّهِ، نماز میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کسی مخلوق کا ذکر اندر نہیں کرتا۔ جیسے ہی کسی کا ذکر ہو جاتا ہے فوراً کیا کرتا ہے؟ دوبارہ اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دھیان کر لیتا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز نہیں ہوتی اگر نماز میں کسی غیر کا ذکر آ جائے۔ فوراً کیا کرتا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ذکر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام کے پیچھے کھڑا ہے تو اللہ کی طرف دھیان، قلبی ذکر ہے، اور نماز میں شامل ہے تو زبان سے ذکر ہے، اتحیات ہے، کہیں الحمد شریف ہے، کہیں اللہ اکبر ہے، کہیں ربنا لک الحمد ہے۔ ذکر اللہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور جب نماز سے باہر نکلتا ہے، عیب میں نہیں پڑتا، گناہ میں نہیں پڑتا کہ یہ نماز کا حصہ ہے۔ فرمایا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دیکھا، اندر کی نماز ذکر اللہ ہے، باہر کی نماز بے حیائی اور برے کام سے رک جانا ہے۔ یہ دو تک تو مسلمان مومن نے اگر جانا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ نہیں ہم نے جانا ہوتا۔ جب نماز میں کوئی جان بوجھ کے اللہ کا ذکر چھوڑ کر وہ غیر کے ذکر میں پڑ جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر غیر کے ذکر میں پڑ جاتا ہے، جیسے ہی پتہ چلتا ہے دوبارہ رجوع اللہ، اللہ پروردگار کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ، ایسے جیسے اس سے گناہ ہی نہیں ہوا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بے بہا مہربانی کرتا ہے۔ یہ تو ہے نماز کے اندر کی بات۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور جا کر نماز والے کام کو چھوڑ کر بے حیائی اور برے کام میں پڑ جاتا ہے، جان بوجھ کے پڑتا ہے تو بے حیا ہو جاتا ہے، برا گندا ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی سے ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا۔ کتنے دن ایسے ہوگا؟ قسم خدا کی زیادہ دن نہیں ہوتا، جلدی ایسے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اندر نماز 5 وقت پڑھ کے جاتا ہے۔ فرمایا جب کوئی 5 وقت نہر بیتی میں غسل کر لے تو وہ میلا رہے گا؟ کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے میلا رہ جائے گا؟ فرمایا یہ 5 وقت نماز پڑھنے والے کی شان ہے جو اللہ نے بلند کی ہوئی ہے۔
یہ عاجز آپ کو تعلیم کی بات بھی صرف بتا رہا ہے کہ جدھر جی میں تو جی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، یہ تعلیمی نماز ہے؟ حقیقی نماز جو سنت ہمیں تعلیم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہا تو غیر کا ذکر نہیں رہا، غیر کا ذکر نہیں رہا، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو بے حیائی اور برا عمل نہیں رہا۔ وہاں نماز میں غیر کا ذکر آ جائے، جان بوجھ کر کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور یہاں نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب بے حیائی اور برا عمل کیا جائے تو مسلمان مومن کا وہ حیا والا ہوتا ہے، وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں دو وہ باتیں۔ تیسری بات بھی سن لو، تیسری بات جو نہیں جانتا اسے نہیں پتا کہ جب تک کوئی اللہ پروردگار کی رضا نہ جان لے وہ رضا پر عمل نہیں کر سکتا، اور جب تک کوئی اللہ پروردگار کی رضا کی تعلیم حاصل نہ کر لے وہ رضا حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات بھی ہر جگہ موجود ہے، پہلے یہ بات تیسری سن لو کہ کیا ہے۔ نماز میں ذکر اللہ ہوگا، نماز 5 کے بعد بے حیائی اور برا عمل نہیں ہوگا، اور تیسرا مرتے دم تک نماز پر قیام، نماز پر قیام رہے گا، یہ نہیں چھوٹے گی۔ اب بتائیے، یہ 3 چیزیں ادا کرنے والا جس نے تعلیم نماز ادا کی ہے کتنی بڑی شان والا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عظیم بندے کا ذکر جب بلند کیا ہے تو یہی تو ذکر ہے جو آگے ہم تک پہنچایا گیا ہے، اور اللہ پروردگار نے اس ذکر میں ہر اس کا ذکر بلند کر دیا ہے جس نے ذکر کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ قسم خدا کی سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں علم نہیں ہے، ورنہ علم اللہ پروردگار کا وہ نور ہے، جیسے جیسے کسی کو ملتا چلا جاتا ہے اس کا باطن عیب سے پاک اور صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم کے نام پر ہمارے پاس منافقت ہے، علم کے نام پر ہمارے پاس دھوکہ ہے، علم کے نام پر ہمارے نفس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، علم کے نام پر شیطان ہمیں الو بناتا ہے، اس نے وہ ہمیں الو بنایا ہے جس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ورنہ اللہ پروردگار کسی کو اپنی چاہت دے دے، اپنی عطا دے دے، اپنی مہربانی دے دے، اسے اپنا ذکر 24 گھنٹے دے دے، اپنے ذکر کی آبادی میں اس کے عمل کو اللہ بے حیائی سے فارغ فرما دے، اور پھر وہ مرتے دم تک اپنے اللہ پروردگار کے حکم اور اللہ پروردگار کے علم پر قائم نہ رہے، یہ شیطان ہے کوئی؟ یہ جانوروں سے بدتر کوئی حیوان ہے؟ اسے کسی نے کیا سمجھا ہے؟ جو اس نے سمجھا ہے وہ جانے، اس نے سمجھا ہوگا۔ نہ اللہ سمجھتا ہے نہ اللہ کا بندہ اسے کچھ سمجھتا ہے۔ اگر اسے کوئی سمجھتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اسے ہدایت اگر اللہ دے دے تو وہ یہ لینے کے قابل ہو جائے۔ یہ ہے وہ بڑھ کر دولت، کیونکہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے، وہ ہدایت لینے کے قابل نہیں ہوتا، اسے قابل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تعلیم میں کیا ہے؟ تلاوت ہے۔ تعلیم میں کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ تعلیم میں کیا ہے؟ عمل ہے۔ رمضان کا روزہ آئے گا اس میں بھی یہ چیزیں ہوں گی، حج آئے گا اس میں بھی یہ چیزیں ہوں گی، زکوٰۃ آئے گی اس میں بھی یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم القرآن ہے، یہ تزکیۃ القلوب نہیں ہے۔ کوئی کہے جی آپ کو یہ حاصل نہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں جی مجھے حاصل ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں۔ تو بھائی اس سے تو تیرا میٹرک نہیں ہو سکتا دنیا کا، جو دنیا کا علم ہے اور تزکیۃ القلوب کا علم،
ہوئے ہوئے ہوئے، وہ تو اللہ کی ذات صفات افعال کا علم ہے کہ غیر باطن میں رہ جائے، الا اللہ، اللہ ہی اللہ آ جائے، غیر کی صفت باطن میں، اپنے عمل کی خوبی باطن میں نہ رہ جائے، الا اللہ، الا اللہ، اللہ کی ذات صفات اپنی رحمت میں آ جائے، اور پھر ہمارے عمل جو ہیں وہ عمل نہ رہ جائیں، ہمارے عمل ہیں وہ عمل نہ رہ جائیں، وہ سنت کی تعلیم میں اللہ اکبر کبیرہ وہ فعل الہی ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہے یہ میرا فعل ہے، میرا یہ معاملہ ہے، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، تیرا سننا میرا سننا ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم میں نماز ذکر نہ بن جائے، جب تک تعلیم میں عمل جو ہے حیا نہ بن جائے، اور جب تک آخری لمحے تک قیام نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر نہ آ جائے۔ مفتی سے پوچھنے جاؤ گے کہ میرے میں نماز آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، مجھ سے پوچھ لو، میں مرتا تو مر سکتا ہوں، میں اپنے محبوب کا سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے ایمان کا مجھ سے پوچھو گے کہ جا کے شیطان سے پوچھو گے یا کسی اور غیر سے جا کے پوچھو گے؟ ایمان میں اپنے اللہ پر لے کر آیا ہوں، اپنے نبی رسول پر لایا ہوں، اپنے ماں باپ پر لایا ہوں۔ مجھ سے آ کر پوچھو، میری بات مجھ سے پوچھو، اور جو میری بات نہیں ہے مجھ سے آ کر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی سے کیا غرض، مجھے کسی سے کیا واسطہ، مجھے کسی سے کیا کام، مجھے اپنے کام سے کام ہی بہت ہے۔ اور جب کسی کو تعلیم ہوتی ہے تو یہ جو فرض ہے نا ان کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جب تعلیم میں ادائیگی فرائض کی جاتی ہے تو یہ فرائض کی ادائیگی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر پھر تعلیم، تلاوت، ذکر فکر کی ہوئی ہے، اسی طرح اس کے ہاتھ پر تزکیۃ القلوب، دل کی صفائی، دل کی پاکی اور باطنی طہارت، اس کے لیے بھی اس کی تعلیم ہی ضروری ہوتی ہے۔ وہ ساتھ ساتھ تعلیم اس کی بھی دیتا ہے، ورنہ تلاوت کیے بغیر نماز نہیں جس طرح ہو سکتی، اس کی تعلیم تزکیے کی حاصل کیے بغیر نماز کی ادائیگی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ دیکھ لیجئے، غسل اگر نہ ہو، وضو اگر نہ ہو تو یہ تلاوت میں سے ہے، یہ ظاہری تعلیم میں سے ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر باطنی غسل نہ ہو، باطنی پاکی نہ ہو، جسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ ہے کیا، بس وہ امی ابے نے زیادہ زور ڈالا ہوتا ہے، پروگرام میں بیٹھ جاتا ہے، امی ابے نے زیادہ زور ڈالا ہوتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ یہ تو ظاہری ہے سارا کچھ، اور اندر جب تو کچھ بھی حاصل نہیں کرتا تو وہ اندر جو تو اپنے نفس اور اپنے یار کے تابع فرما بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ منافقت تو نہیں ہے کہیں؟ یہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہے جو تو اپنے آپ کو دینے پر آیا ہوا ہے؟ اس لیے یہ جان لے کہ وہ 3 باتیں جاننا وہ فرضیت کی تکمیل کے لیے ہیں، فرض نہیں ہے۔ فرض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ علیحدہ ہے، وہ 3 باتیں اس کی تکمیل کے لیے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ذکر کی کثرت میں ڈالتا چلا جائے گا۔ ذکر کی کثرت، اللہ کے کسی بندے کا بیان سن کے تو دیکھو، وہ ساری کثرتیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں وہ ختم نہ ہو جائے تو بات ہوئی نا، جو ہیں ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ایک چیز اللہ پروردگار نے کہا ہے ہی نہیں، اور اسے تو اللہ کی بات بناتا ہے، تلاوت بناتا ہے، قرآن بناتا ہے، آیت بناتا ہے، تفسیر بناتا ہے، افسوس نہیں ہے تجھ پر؟ ذکر اللہ کی کثرت، وذکر اللہ فرمایا ہے، کیا کرو؟ ذکر کرو۔ وہ کرنے میں ہے کثرت،
کرنے میں ہے، کیونکہ پہلے حکم کرنے کا ہے، تو بعد میں کثرت جو اس کے ساتھ لگائی ہے وہ بھی تو کرنے کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے۔ وذکر اللہ یعنی ذکر کرو، آگے ہے کثرت۔ کیا ہے وہ کثرت؟ جب کوئی ایک بار کہتا ہے اللہ تو یہ اس نے اللہ کہا ہے، اب دوبارہ جب کہے تو 2 بار کہے نا یار، جب پھر کہے تو 3 بار کہے نا، پھر 4 بار کہے نا۔ یعنی جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے ویسے ویسے ذکر کی کثرت کرتا چلا جائے۔ او بھائی ایسے نہیں ہوتا جب گھر سے بندہ کئی دنوں سے گیا ہوتا ہے، انتہائی اداس بیمار ہو جاتا ہے اداسی میں، تو پھر جیسے جیسے اس کا دن قریب آتا ہے ملاقات کا ویسے ویسے بس وہ یاد ہی یاد اس کی چلی جاتی ہے، اور پھر جیسے جیسے گھر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے، دیکھنے کی قابل ہی ہوتی ہے۔ پہلے تعلیم ہے، تعلیم کے بغیر نماز کی ادائیگی نہیں ہے، روزے کی ادائیگی نہیں ہے، حج کی ادائیگی نہیں ہے، تعلیم کی ادائیگی کے بغیر۔ اب ادا ہونے لگی ہے نماز، اب ادا جب ہونے لگے تو نماز کی تکمیل کرنا، حج کی تکمیل کرنا، زکوٰۃ کی تکمیل کرنا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر تزکیہ نہیں ہوتا تو نماز کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کا بندہ جس طرح وہ تلاوت کی تعلیم دیتا ہے نا، اسی طرح اللہ کا بندہ تزکیے کی بھی ساتھ ہی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا وہ ایک بات بتا کے تو کہتا ہے جا ہن تو اپنے گھر چلا جا، ایک بات بتا کے دوسری بات بتا کے یہاں تک ساری باتیں بتا کے اپنے ساتھ گھر نہیں بھیجتا، اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیتا ہے، رکھ ہی اپنے ساتھ لیتا۔ اس نے پتہ نہیں کیا دیکھا ہے کہ اللہ کے بندے نے اسے بلایا تھا تو بلا کے گھر بھیج دیا۔ یہ گھر بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، اللہ کا بندہ اسے بار بار بلاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کے بلاوے پر اب نہیں آ سکتا تو اللہ کا بندہ اس لیے چپ کر جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے زیادہ نقصان دہ آنے سے بھی بچاتا ہے اس کو۔ بچ بچ کر میں بچ نہ سکا، قسم خدا کی اللہ کا بندہ بچاتا ہے ہر ایک۔ زیادہ ہی ہڈو مڈو کوئی کافر ہو جائے نا، منافق ہو جائے، وہ اللہ کے بندے کو برا بھلا کہہ کے اللہ کے بندے سے فارغ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہے اس نے میری جان نہیں چھوڑنی، یہ تو مری مرغی کو پیر نہیں چھوڑتے، یہ تو زندہ ہے، یہ کیسے چھوڑے گا، اس نے نہیں چھوڑنا۔ وہ کسی طرف سے نہ اس کا گزارا نہیں ہونے دیتا، وہ اس کی ہر بات مان لیتا، وہ کہتا ہے تو جہنم میں اتر کے دکھا دے، وہ جہنم میں بھی اتر کے دکھا دے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اسے اللہ پروردگار نے انہیں بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھو کر کر کے نہیں دکھایا، پھر وہ اسے پتہ ہو جاتا ہے یہ میری جان کوئی نہیں چھوڑے گا، پھر وہ خود اس کی جان ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کل کو یہ تو نہیں نا کہے گا کہ سائیں جی آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ہم نے تو نہیں آج تک کسی کو چھوڑا، اور نہ ہمارا کبھی ارادہ ہے۔ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں چھوڑ دے گا نا، ہم فی الحال اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ نہ ہمیں چھوڑ دے، ہیں اس کو بچاؤ۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ سائیں جی میری پھر بھی جان نہیں چھوڑتے، تو وہ پھر خود چھوڑ کے جب جاتا ہے تو ہم نے کہا بھی تم نے خود چھوڑا ہے، ہم نے تو آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ پتہ میں باتیں کیوں کرتا ہوں؟ یہ باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، ہیں آپ کی باتیں اندر، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ کے بندے کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے نا اسی تعلیم کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تعلیم تلاوت ہے، دوسری بات تزکیے میں ہر فرضیت کی تکمیل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ تزکیے کے علم میں داخل ہوتا ہے تو اللہ پروردگار بے عیب پر ایمان لاتا ہے۔ جب بے عیبی پر ایمان لایا ہے تو اب عیب تو اس نے خود ترک کر دیا ہے۔ اب اللہ کو کوئی مان لیتا ہے تو شیطان کو تو خود ترک کر دیتا ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان بھی لے آئے اور غیر اللہ کو بھی مان لے؟ اب اسے تزکیہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وہ اللہ کا بندہ اسے ذکر میں داخل کرتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ بے عیب کو مان لیتا ہے اور کفر شرک عیب جو ہے ایمان میں اللہ کو مان کر اسے فارغ کر دیتا ہے۔ یہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب اپنے سائیں جی کے ساتھ رہتا ہے، گھر نہیں چلا جاتا، گھر وقتی طور پہ جاتا ہے، جیسے ہی کاروبار سے فارغ ہوتا ہے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی گھر بار کے کام کاج کھانے پینے سے فارغ ہوتا ہے اپنے سائیں جی کے پاس چلا جاتا ہے، اور جب مرتا ہے اپنے سائیں جی کے پاس جاتا ہے، گھر نہیں جاتا۔ قسم خدا کی سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، گھر نہیں جاتا، جب مرتا ہے اپنے سائیں جی کے پاس چلا جاتا ہے۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے نبی رسول کے پاس چلا جاتا ہے، نبی رسول کے صحابہ کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے بزرگان دین کے پاس چلا جاتا ہے، اپنی امی جان امر ابا حضور جو ہم سے انتہائی محبت کرنے والے تھے ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ انہوں تسی ایویں سمجھیا ہے جتھے دی کھوتی ہوتی آن کھلوتی؟ مومن نہیں ایسے ہوتا، وہ جہاں سے آیا ہے ازل سے وہاں ہی واپس جاتا ہے۔ آئیے دین اسلام کو اختیار کریں۔ پھر جب بے عیبی میں کوئی داخل ہوتا ہے، اللہ پاک پر ایمان لے آتا ہے، اب عمل اس کا عیب کا انکار ہوتا ہے۔ وہاں عمل کیا ہوتا ہے؟ نماز میں بے حیائی، بے راہ روی، یہ عمل اختیار نہیں کرتا۔ نماز میں ذکر اللہ ہوتا ہے، اور نماز کے بعد بے حیائی کو ترک کر دیا ہوتا ہے، عمل اس کا حیا والا ہوتا ہے۔ اور یہاں بے عیبی پر ایمان لے آیا ہوتا ہے اور عیب کی نفی کرتا ہے، عیب کو پسند نہیں کرتا، عیب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب عمل نہیں رہ گیا بے حیائی والا، یہ نماز نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں ہے، یہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ ایمان جس پر لایا ہے وہ بے عیب ہے، اور عمل مومن جو وہ کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتا، عیب کا ترک کر دیا ہوتا ہے۔ تیسرا کام اس کا اللہ کی چاہت کا علم رکھنا ہے، اللہ کی چاہت کو جاننا ہے، اور اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لینا ہے۔ یہ تو لفظوں میں سارا کچھ عاجز بتا رہا ہے، اور جب کوئی ساتھ ہو جاتا ہے نا تو ساتھ میں جو باتیں ہم کرتے ہیں نا وہ ساتھ والوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ ساتھ والوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ والوں کو پتہ ہوتا ہے، اور دوسروں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر ساتھ میں 24 گھنٹے ہی وہ بات ہوتی ہے جو ہے، یہاں وہاں وہ نہیں ساری باتیں ہوتی۔ کئی باتیں ہم نہیں کرتے آپ کے ساتھ، کئی باتیں ہم گلی محلے والوں کے ساتھ نہیں کرتے، اپنی امی جان سے کرتے ہیں، اپنے ابا جی سے کرتے ہیں، اپنے بچوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے نہیں وہ کرتے۔ اور جب اللہ نبی رسول کی رحمت میں داخل ہونے والے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر 24 گھنٹے وہ باتیں کرتے ہیں، اور ایسی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر حکمی باتیں ہوں تو کہیں بھی جا کر دو، اور اگر آپس کی باتیں ہوں تو آپس کی باتیں جس طرح میاں بیوی آپس میں ہی کرتے ہیں اور کسی سے نہیں کرتے، وہ سارے مل کر آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہیں جا کر کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی بھول بال کے کر لیتا ہے تو شریعت میں اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ کبھی وہ بھی دن لائے اللہ ہمارے لیے
کہ جس میں اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کے 24 گھنٹے والی باتیں کیا کریں. اندر بھی وہی باتیں ہوتی ہیں، باہر بھی وہی باتیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر نہیں نہ رہ جاتا، باہر رہ ہی نہیں جاتا. باہر تو کھال ہے نا، باہر تو یہ آنکھیں کان وان ظاہری ہے نا، اور ان کا کنیکشن بھی سارا اندر ہی ہے. ظاہر باہر نہیں رہ جاتا، اندر کنیکشن اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سے مانگا کرو، قسم خدا کی دعائیں مانگا کرو، ان کا ساتھ مانگا کرو، پھر ان کی محبت ملے گی، ان سے علم ملے گا، علم محبت کا ہوگا، ان کی رضا کا ہوگا، کام ٹھیک ہو جائے گا. وما توفیقی الا باللہ.